حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری دور کوفہ میں گزرا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت کو عدل، سادگی اور علم کے ستونوں پر قائم رکھا، مگر اسلام کے دشمن اور خوارج نے ایک بار پھر امت کو انتشار میں دھکیلنے کی سازش کی۔ ان میں سے ایک بدبخت عبد الرحمن بن ملجم تھا، جو ظاہری طور پر دیندار اور عبادت گزار نظر آتا تھا، مگر اندر سے زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ ماہ رمضان کی 19 تاریخ تھی، سن 40 ہجری، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سنی، نمازیوں کو جگایا اور محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سر جھکایا۔ وہی لمحہ تھا جب ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے: رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ زخم شدید تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امت کی خیرخواہی، اولاد کی تربیت اور دین کی فکر ہی باقی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، جہاں 2 دن تک زندگی اور موت کے درمیان گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آخری وصیت فرمائی: اے میرے بیٹو، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، قرآن سے رشتہ کبھی نہ توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کی مدد کرنا اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: دیکھو، میرے قاتل کو قتل کرنا، مگر صرف ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے بھی ایک ہی وار کیا ہے۔ زیادتی مت کرنا، کیونکہ عدل ہی میری سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو کامیابی کہا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی حق کے لیے گزاری اور دنیا سے سرخرو رخصت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین نجف کے مقام پر کی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آج بھی روحانیت کا مرکز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی، مگر ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ وہ نہ صرف ایک خلیفہ تھے بلکہ علم کے دروازے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بہادری بھی تھی، مگر عاجزی کے ساتھ علم بھی تھا، مگر عمل کے ساتھ تقویٰ بھی تھا، مگر رحم کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا: لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق بات سمجھاؤ، نہ کہ اپنی عقل کے مطابق بات بیان کرو۔ ان کے اقوال، خطبات، فیصلے اور حکمت آج بھی دنیا کی بڑی علمی اور روحانی میراث ہے۔ ان کی زبان سے حکمت کے ایسے موتی نکلے جنہیں بعد میں نہج البلاغہ کے نام سے جمع کیا گیا، ایک ایسا مجموعہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کو سچائی، عدل اور قرب الہی کی طرف بلاتا رہے گا۔ الحمدللہ، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مکمل سفر سنا۔ ان کی ولادت سے لے کر شہادت تک ہر لمحہ، ہر قدم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان ہو تو علی جیسا، علم ہو تو علی جیسا، عدل ہو تو علی جیسا اور وفا ہو تو علی جیسی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ ہم مزید اسلامی، تاریخی اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔